ان کے اندر کتنی عیدیں ہیں اور یہودی کتنی عیدیں منا رہے ہیں؟ یہودی لوگ جو ہے وہ 7 عیدیں منا رہے ہیں، اور ان 7 عیدوں کا نام یہ ہے، پہلی عید جو ہے وہ عید فصح ہے، پھر دوسری عید فطیر ہے، اور تیسری پہلے پھلوں کی عید، چوتھی ہے عید پینتی کوست، اور 5ویں نرسنگوں کی عید، پھر 6ٹھی عید کیا ہے؟ یوم کفارہ، اور 7ویں عید کیا ہے؟ عید خیام۔ یہ 7 عیدیں ہیں جو یہودی لوگ مناتے ہیں، ہر سال یہ 7 عیدیں وہ مناتے ہیں، اور یہ بڑی ترتیب کے ساتھ مناتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو حکم دیا ہوا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں تو یہ لوگ جب عیدیں منا رہے ہیں تو ان عیدوں میں ایک عید ایسی ہے جو یوم کفارہ یعنی 6ٹھی عید ہے۔ ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس پر جب دھیان کرتے ہیں، یہ یوم کفارہ کیا ہے، یہ عید جو ہے اس کو جب یہودی مناتے ہیں تو کب مناتے ہیں؟ اس کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم کفارے کی عید منانا، اور اس عید پر وہ کیا کرتے تھے؟ بروں کو ذبح کرتے تھے۔ اس عید میں وہ کاہن جو ہوتا تھا، بلکہ ان کا سردار کاہن جو ہوتا تھا، وہ سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں جاتا، یعنی وہ ہیکل کے پاک ترین، ہیکل کا پہلا جو حصہ ہے وہ پاک مقام ہے، اور اس کے آگے والا حصہ جو ہے وہ پاک ترین مقام ہے۔ جو پاک مقام ہے اس میں کاہن رہتے ہیں، کاہن جاتے ہیں، اور پاک ترین مقام کے اندر صرف سردار کاہن جاتا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار۔ اور جب وہ سال میں ایک بار کاہن اس مقام پاک ترین مقام میں جاتا ہے جہاں خدا کی شکاینا ہے، جہاں خدا کا جلال ہے، جہاں خدا کی حضوری ہے، اور جہاں خدا اس قربانی کو قبول کرتا ہے، تو اس کے لیے کاہن کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں برہ کا خون ہو، جو اگر اس کے ہاتھ میں برہ کا خون نہیں تو خدا اس کاہن کو مار دیتا اسی مقام میں جو پاک ترین مقام ہے، جہاں پر خدا کی شکاینا اور گلوری ہے، جہاں پر خدا کی حضوری اور انائنٹنگ ہے، وہاں پر ہی کاہن، سردار کاہن قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، اس سبب سے کہ اس کے پاس قربانی کا خون نہیں ہے۔ خدا قربانیاں جاتا تھا، اور اسرائیل 5 قربانیاں کرتے تھے۔ اسرائیل 5 قربانیاں کرتے تھے، اور یہ جو یوم کفارہ کی قربانی ہے یہ سال میں ایک بار ہوتی، اور اس میں پوری قوم کے گناہ جو ہے وہ ہوتے۔ جب برہ لیا جاتا تو قوم کو سامنے کھڑا کیا جاتا، ساری قوم سامنے کھڑی ہے، اور سردار کاہن جو ہے اس برے کو جو اس کو ذبح کرنا ہے، اس پر ساری قوم ایسے ہاتھ رکھتی ہے۔ ہاتھ رکھنے کے بعد جب اس پر ہاتھ رکھ دیے جاتے تو مطلب کہ ساری قوم کا کفارہ یہ برا دے گا، تو اس برے کو لے کر ذبح کیا جاتا، اور پھر اس کا خون لے کر سردار کاہن کو دیا جاتا، اور سردار کاہن اس خون کو لے کر پاک ترین مقام کے اندر جاتا تاکہ خدا اس قربانی کو منظور کرے، خدا اس قربانی کو قبول کرے، اور پوری قوم کے 1 سال کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے، معاف نہیں کر دیے جاتے بلکہ ڈھانپ دیے جاتے 1 سال کے لیے۔ جب ڈھانپ دیے گئے تو جب خون کی خوشبو خدا لیتا، خدا
कि खुदा कुर्बानी को कबूल कर लेता और फिर सरदार काहिन जो है वो उस पाक तरीन मुकाम से बाहर आकर लोगों को मुबारकबाद देता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है। ये है यौम कफारा, और ये साल में एक बार होता था।